دنیا میں جتنے بڑے بھی تھے اگر انہوں نے والدین کی نافرمانی کی پھر بچ نہیں سکے صرف ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں، 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، اور ایک بچہ ایک راہب کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک راہب تھے، بڑے نیک انسان تھے، بڑے پارسا تھے، والدہ بوڑھی تھی، رات کا وقت تھا، تہجد کے لیے تہجد پڑھ رہے تھے کہ والدہ صاحبہ نے آواز دی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو تو والدین بلائیں تو توڑ کر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ یہی تھا کہ نماز توڑ کر آنا چاہیے تھا، مگر وہ نماز میں مست تھے، مشغول تھے، یہ نہیں تھے کہ انہیں والدہ کا احساس نہیں تھا، بس فنائیت تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، احساس نہیں کیا۔ دوسری بار بلایا نہیں آئے، تیسری بار بلایا نہیں آئے، والدہ صاحبہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی کہ یا اللہ کرے اس وقت تک تجھ پر موت نہ آئے جب تک تو بدنام نہ ہو جائے۔ آپ بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، چند دن گزرے تھے، والدہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوا کرتا، دیر نہیں لگتی، یہاں تباہی ہوتے کوئی وقت نہیں گزرتا یہاں۔ تو ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک عورت نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا، اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے کہا یہ فلاں راہب کا ہے۔ خیال یہ تھا کہ اس کا نام لوں گی، کوئی بات نہیں کرے گا۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ اتنا بظاہر اتنا نیک اور پارسا، اور حالت یہ، لوگ گئے، وہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے ڈنڈے اکھیڑے، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بابا مجھے کیوں مار رہے ہو، صرف وجہ بتلا دو، اس کے بعد کوئی بات نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا یہ تیرا ظاہر ہے، وہ تیرا باطن ہے، تو نے ایک ناجائز بچے کو ایک عورت نے جنم دیا اور وہ بچہ تیرا ہے، تجھے شرم و حیا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ والدہ کی دعا کتنی دیر میں پہنچتی ہے، میں اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوں، خدا کے لیے ٹھہر جاؤ۔ لوگ رک گئے، اس کا بچے کو بلاؤ۔ ابن کثیر میں لکھا ہے بچے کو بلایا گیا، چھوٹا بچہ، پہلے دن کا معصوم بچے کو بلایا گیا۔ راہب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے بتلاؤ تم کس کے بیٹے ہو۔ آدمی بڑا نیک تھا، اس نے بچہ فوراً بولا اور کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، میری ماں نے فلاں چرواہے کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اب لوگ رک گئے، لوگوں نے معافی مانگی، معافی مانگ کر کہا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ کی یہ جو خیمہ ہے اس کو سونے سے تعمیر کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، بس جو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ امام نے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے یقین تھا کہ مجھ پر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ واقعہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کی اپنے والد کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا والد ہے، میں اس کو مال دے کر گیا تھا، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے 2 حصے کیے، ایک ان کو دیا کہ اپنے اخراجات کر لینا، ایک مال میں اس لیے دے گیا کہ میں جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، کئی مہینے کا سفر ہے، میں واپس آؤں گا تو میں اس کو کاروبار میں لگا سکوں گا، آدھا مال اس والد صاحب کو دیا اپنے خرچے کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے، میں واپس آیا تو اپنا سارے کا سارا مال اپنا بھی کھا لیا، جو مال میں دے کے گیا تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا وہ بھی کھا لیا، اس لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، ذرا میری طرف دیکھیے گا، حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے، آپ نے لڑکے کا گریبان پکڑا اور کہا انتا ومالکا لابیکا، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ انتا ومالکا لابیکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا والد دروازہ ہے، چاہو تو اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ،
چاہو تو اس کو برباد کر کے جہنم میں چلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو میں اپنے نوجوانوں سے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کا احساس کرو، اور ایک بات والدین سے عرض